میں سب سے اہم خبر، سب سے بڑی خبر، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے قریبی ذرائع سے تہلکہ خیز گفتگو سامنے آئی ہے اور سابق چیف جسٹس سے جڑی اہم باتیں پہلی بار ARY نیوز پر سامنے آ رہی ہیں۔ یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے قریبی ذرائع سے یہ تہلکہ خیز گفتگو ہے، جس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سیل ARY نعیم اشرف بٹ۔ نعیم اشرف بٹ صاحب کیا انکشافات سامنے آئے ہیں؟ جی بالکل، آپ یہ سمجھیں کہ پہلی دفعہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی وہ گفتگو کو جو اس سے پہلے نہ کسی نے سنی دیکھی، وہ آج ARY نیوز بتائے گا، جو کہ انہوں نے گفتگو کی اپنے قریبی ذرائع سے اور جو ہم تک پہنچی۔ اب اس میں تمام وہ معاملات ہیں جو اس وقت بھی ہیں، ایشوز بنے ہیں، اور جو اس وقت بھی تھے جب وہ چیف جسٹس تھے۔ تقریباً کو 9-10 معاملات ہیں۔ تو سٹارٹ اس کا ہم لیتے ہیں ایک بڑے کیس سے جس کا بڑا چرچا رہا، ایون نواز شریف سابق وزیر اعظم، ان کو سزا بھی ہوئی۔ پاناما کیس سے اس کا سٹارٹ لیتے ہیں۔ تو پاناما کیس پر جب سابق چیف جسٹس سے گفتگو ہوئی قریبی ذرائع کی، تو انہوں نے بتایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاناما کیس سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور انہوں نے بالکل جان کر اس سے دوری اختیار کی، وہ اس سے دور رہے۔ وہ اس بینچ میں شامل ہو سکتے تھے جنہوں نے پاناما کے حوالے سے تمام فیصلے کیے، GIT بنائی، اس کے بعد دیکھتے رہے، لیکن میں اس سے انہوں نے بتایا کہ وہ دور رہے اور اس کے وہ قریب نہیں گئے۔ لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ اس سے دور رہے، لیکن یہ جو مانیٹرنگ جج اور باقی جو معاملات تھے، روز کی سماعت ہونا، یہ سارے معاملات ظاہر ہے وہ آپ دیکھ رہے تھے، تو وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ میں بینچ سے دور ضرور تھا، لیکن یہ بھی بات ہے کہ میں بطور چیف جسٹس تمام تر چیزوں کا ذمہ دار ہوں اور تھا، یعنی میں اس سے باغ نہیں رہا۔ میرے وہ ادارے کا میں سربراہ تھا، سب لوگ میرے کولیگ تھے، اور ٹھیک ہے میں اس بینچ کا حصہ نہیں، لیکن ہر ذمہ داری میں لیتا ہوں جو بھی اس وقت ہوا۔ اور وہ اس لیے تھا مانیٹرنگ جج کا معاملہ کیونکہ اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اور یہ خدشہ تھا کہ اثر انداز ہو سکتے ہیں کسی بھی طرح کیس پر، تو اس لیے مانیٹرنگ جج بھی ہوا۔ پھر 6 ماہ میں فیصلہ ہونا تھا، وہ نہیں ہوا، اس لیے اس کو تیز کرنے کے لیے پھر روز سماعت ہوئی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ پاناما کیس پر یہ پہلی دفعہ ان کی گفتگو ہے جو ARY نیوز ایکسکلوسیو بتا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ جان بوجھ کر اس سے دور رہے۔ اب آ جائیں دوسرا، جب انہیں پوچھا کہ اسی طرح کا کیس تھوڑا سا ملتا جلتا عمران خان صاحب کا تھا اور وہ 2 کیسز تھے، اس میں آپ آگے، تو اس کا بھی انہوں نے جواب دیا کہ بالکل اس میں مجھے آنا اس لیے تھا کہ جو پاناما کیس میں ججز تھے، آصف سعید کھوسہ جسٹس اور دوسرے جو ججز تھے وہ اس میں تھے، تو وہی جج اس کیس میں نہیں ہو سکتے تھے، وہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ وہ یعنی غلط ہو جانا تھا، اس لیے مجھے ان کے جو عمران خان کے کیس ہیں دونوں، اس میں آنا پڑا۔ اس میں پہلا کیس جو تھا وہ فارن فنڈنگ کے حوالے سے تھا، وہ ہم نے بتایا کہ یہ تو الیکشن کمیشن کا بنتا ہے، ادھر پہلے جائیں، اب پھر بعد میں دیکھیں گے۔ دوسرا جو ان کا پراپرٹی والا تھا، جو ان سے معاملہ بہت زیادہ اٹھا تھا، تو وہ انہوں نے بتایا کہ اس وقت خان صاحب کیونکہ کرکٹر تھے بڑے نون، اور ان کا بالکل اس کمائی سے انہوں نے ادھر فلیٹ باہر خریدا، پھر فلیٹ کے جو ہے وہ کیونکہ بک اس وقت نہیں رہا تھا، تو پھر جو پراپرٹی یہاں پر انہوں نے بنائی لی، اس کے لیے جمائمہ جو ہیں انہوں نے رقم دی، پھر انہوں نے رسیدیں بھی دے دیں، پھر بعد میں فلیٹ جب بکا تو خان صاحب نے اس کی پیمنٹ بھی کر دی، تو پھر صاف ستھرا کلیئر کیس تھا، تو اس لیے جو فیصلہ بنتا تھا اس میں انہوں نے اس وقت وہ دیا۔ اب تیسرا معاملہ آ جاتا ہے، یہ بڑا اہم اور یہ ایک پہلی دفعہ انکشاف ہوگا کہ انہوں نے بتایا کہ جو رانا شمیم صاحب والا معاملہ ہے، اس میں انہوں نے بتایا کہ جو ان کی اہلیہ مرحومہ کا کہا جاتا ہے کہ رانا شمیم صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے ان سے وعدہ لیا تھا، ان کی اہلیہ نے کہا کہ آپ جناب یہ انکشاف کر کے ہی جانا ہے آپ نے، تو وہ میں کہہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے بتایا ثاقب نثار صاحب نے قریبی ذرائع سے کہ آخری دم تک جو رانا شمیم صاحب کی اہلیہ تھیں، ان کی اہلیہ یعنی سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی اہلیہ سے پورا رابطہ تھا، بلکہ وہ ان کو دعائیہ میسیجز بھیجتی تھیں ثاقب نثار صاحب کی اہلیہ کو، رانا شمیم صاحب کی مرحومہ اہلیہ دعائیہ میسیجز بھیجتی تھی۔ اب یہ سمجھیں دعائیہ میسیجز مسلسل آتے ہیں
تو وہ ان کو کوئی شکایت یا کوئی اس طرح کی بات تو نہیں ہوگی. اب وہ انہی کو دعائیں دے رہی ہیں, اسی فیملی کو جن کے متعلق رانا شمیم صاحب کا یہ کلیم ہے کہ ان کی میسز نے کہا تھا کہ آپ نے یہ بتا کے ہی جو ہے لازمی بتانا ہے, اور انہوں نے کہا کہ آخری ان کی وصیت تھی کہ یہ آپ نے بتانا ہے کہ ان پر پریشرائز انہیں کیا گیا جو وہ الزام لگاتے ہیں. اچھا, ایک تو ادھر بات کلیئر. دوسرا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ رانا شمیم بالکل وہ ان دنوں گلگت بلتستان گئے تھے. جب وہ ادھر گئے تو رانا شمیم صاحب ادھر چیف جج تھے, تو انہوں نے بہت زیادہ کہا, ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے گھر آئیں اور ڈنر کریں. تو کہتے ہیں بالکل گئے, اور ادھر کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جو کہ وہ کلیم کر رہے ہیں. پھر انہوں نے بتایا کہ رانا شمیم صاحب سے میری آخری جو گفتگو ہوئی اس کے بعد وہ یہ تھی کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی وجہ سے میری ایکسٹینشن نہیں ہوئی. تو میں نے انہیں کہا کہ ایکسٹینشن تو میرا اختیار نہیں ہے, وہ گورنمنٹ کا, میں کیسے کر سکتا ہوں. تو پھر انہوں نے بتایا کہ نہیں, آپ نے میرے بہت سارے کیے ہوئے فیصلے جو تھے ان کو نہ صرف الٹایا بلکہ اس میں ریمارکس بڑے ایسے سخت تھے, اور اس کی مثال ایکسکلوسیولی اس وقت آپ ڈاکومنٹس بھی اگر دکھا سکیں ہم, وہ 2-3 بڑے فیصلے جو وجہ بنے ان کی ایکسٹینشن نہ ہونے کی, وہ یہ تھا جو کہ ہم تک پہنچا ہے. وہ ابھی کاغذ آپ سکرین پر دیکھیں گے ایکسکلوسیولی, وہ 2 بڑے فیصلے ہیں. ہاں, اس میں ایک سب سے بڑی بات ہے کہ شاہین ایئر لائن کو اس وقت سابق گلگت بلتستان کے جج رانا شمیم نے آرڈر کیا کہ آپ گلگت کے لیے اپنی سروس یعنی آپریشن شروع کریں. وہ اب پریشان ہو گئے کہ کیسے کریں. انہوں نے پہلے کی نہ, اور پھر اس کے بعد انہیں کنٹیمپٹ کا نوٹس آ گیا. جب کنٹیمپٹ کا نوٹس آیا انہوں نے شروع کی, ساتھ ہی انہوں نے پٹیشن ڈال دی سپریم کورٹ میں. تو ثاقب نثار صاحب نے بتایا کہ جب وہ ہم نے دیکھا تو ہم نے پھر آرڈر کیا اور حیران ہو گئے, اور لکھا اس میں کہ جناب یہ تو آپ کی جوریسڈکشن نہیں ہے, آپ کس طرح شاہین ایئر کو کہہ سکتے ہیں کہ ادھر جا کے وہ سروس شروع کرے. تو جب یہ ریمارکس لکھے جائیں گے ظاہر ہے وہ جج صاحب کے وہ خلاف جائیں گے. اس کے بعد ایک ٹورزم ڈپارٹمنٹ کا فیصلہ تھا, وہ یہ تھا کہ انہوں نے آرڈر کیا, رانا شمیم صاحب نے بطور چیف جج گلگت بلتستان کے, ٹورزم کی زمین تھی وہاں پر, وہ دے دی, آرڈر کر دیا جی اس کو دے دیں, ان کو دے دیں, فلاں کو دے دیں. تو وہ پریشان ہو گئے, وہ بھی پٹیشن ان کے پاس آئی. تو اس میں پھر ثاقب نثار صاحب بھی اس کو دیکھ رہے تھے ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان. انہوں نے لکھا کہ جناب یہ بھی آپ کا اختیار نہیں ہے, کوئی آئینی اختیار ہوتا ہے, کوئی قانون ہوتا ہے, آپ نے ایسے یہ سو موٹو بھی آپ نہیں لے سکتے. تو آپ کیسے اتنا بڑا فیصلہ جو آپ کر ہی نہیں سکتے آپ نے کیا. اب واقعی جب ایسے ریمارکس اور ایسے فیصلے ہوں گے, اس طرح کے کئی ڈیروں کیسز ہیں جو پرسنل لیول کے ہیں, لیکن یہ 2 بڑے کیسز جو وجہ بنے ان کی ایکسٹینشن نہیں ہو سکی. بالکل وہ صحیح کہتے ہیں, ان کی وجہ سے ایکسٹینشن نہیں ہوئی, لیکن انہوں نے روکی نہیں تھی. یہ تھا کہ ان کے فیصلے جو تھے وہ غیر آئینی غیر قانونی قرار دے کر اسے کالعدم کیا گیا تھا, سیٹ اسائڈ کر دیا گیا. اچھا, یہ بھی ہو گیا کلیئر. اب آ جائیں آگے, ایک بہت بڑی بات جو پہلے کبھی نہیں پتہ لگی. جب نواز شریف اسی سے جڑی ایک سوال ہے سر, وہ اعتراض یہ کرتے ہیں, گلا کرتے ہیں کہ ایکسٹینشن میں حائل ہوئے ثاقب نثار صاحب, تو وہ تو حائل کیسے ہو سکتے تھے کہ ان کا اختیار تو تھا ہی نہیں. ذرا وضاحت کر دیجئے اس پوائنٹ کی. جی وہی بالکل ان کا اختیار, یہی تو انہوں نے بتایا کہ اختیار ان کا نہیں تھا. ہاں یہ تو ان کا ہے کہ ان کے پاس کو پٹیشن لے کر آئے گا, اور فیصلے بھی جو ہے وہ غیر قانونی آئین کے خلاف ہوئے ہوں گے, جوریسڈکشن سے ہٹ کے پرسنل لیول پہ ہوئے ہوں گے, تو بطور چیف جسٹس انصاف تو وہ دیں گے. اور انصاف لینے والا ایک سرکاری محکمہ اور ایک بڑی ایئر لائن تھی پرائیویٹ, اور ان کو وہ ملا انصاف, اور ان کو کہا گیا. تو اب جب وہ فیصلوں میں ریمارکس آئیں گے ایک چیف جج کے, تو وہ ظاہر ہے. اور انہوں نے پھر کہا جی یہی بات تو منسٹری تک چلی گئی, اور پھر وہ انہوں نے کہا جی کہ ایکسٹینشن آپ کیسے کریں, آپ کے تو خلاف یہ فیصلے سپریم کورٹ سے آئے ہیں, تو یہ غلط ہو جائے گا جو سارا. اب اس کو آپ سمجھ لیں کہ وہ معاملہ پھر وہ ایفیڈیوٹ تک کیسے گیا. اب دوسرا اس سے ذرا ایک تعلق اس بیان کا نکلتا ہے جو کہ کچھ عرصہ پہلے, ابھی جب یہ ان کا بیان سامنے آیا تھا, بیان حلفی, تو اس کے بعد ثاقب نثار صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ مجھ سے ایکسٹینشن چاہتے تھے اور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ مجھ سے ناراض تھے, شکایت تھی. تو جب ان کے پاس اختیار ہی نہیں تھا, وہ ایکسٹینشن دے ہی نہیں سکتے تھے, تو پھر یہ گلا کرنا یا یہ ڈیمانڈ کرنا رانا شمیم صاحب کی طرف سے وہ صریحاً غلط نہیں تھا؟ جی بالکل تھا, لیکن اس کی بھی وجوہات آپ کو بتا رہے ہیں کہ ٹیکنیکلی
किसी हद तक तो उनका असल में तो उन्होंने अपना काम किया, अपनी ड्यूटी दी एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के गलत फैसले जो थे उन्होंने उन्हें कलअदम कर दिया, लेकिन उसका असर उनके पास पड़ा और वो ये समझते हैं कि आपके फैसलों की वजह से मेरी एक्सटेंशन रुकी। इनडायरेक्टली कह रहे हैं अभी आप थोड़ा सा आपने सब्र करना है क्योंकि मामलात काफी इससे बड़े भी हैं, तो अगर आप टोक देंगे। अब आपने कुछ देर सवाल प्लीज नहीं। अच्छा, दूसरा जो अहम मैं आ रहा था, जब नवाज शरीफ दूसरी दफा वजीर आजम थे 97 से 99 तक, उस वक्त साकिब निसार साहब वफाकी सेक्रेटरी कानून थे 1 साल के लिए, तकरीबन मैं 97 से और 98 तक वो रहे। खैर, वो जब सेक्रेटरी लॉ थे, बड़ा अहम वो ओहदा होता है, तो उन्होंने एक बड़ा उनका इंकशाफ उन्होंने करीबी ज़राए को बताया कि उस वक्त जो साबिक चीफ जस्टिस सजाद अली शाह को जो हटाया गया, जो साजिश उनके खिलाफ हुई, वो उसके चश्मदीद गवाह हैं, उनके पास सारे सबूत मौजूद हैं। उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत ने किस तरह साजिश करके जस्टिस रिटायर्ड जो सजाद अली शाह हैं उनको हटाया। मैं उस पर किताब लिखूंगा और जब वो लिखी जाएगी और वो सामने चीज़ें आएंगी तो ये उड़ जाएंगे। इतनी बड़ी बातें हैं और साफ आप भी समझ रहे हैं कि वो क्या मामलात होंगे। और ये उसी अरसे में आपको पता है उसी दौर हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट पर हमला भी हुआ था। तो इसलिए सजाद अली शाह के हवाले से बहुत अहम बात है, उन्होंने बताया है कि साजिश उनके खिलाफ उस वक्त की नवाज शरीफ की हुकूमत ने की, वो उसके गवाह हैं क्योंकि वो सेक्रेटरी लॉ थे, उनके सामने चीज़ें हो रही थीं, वो रोक भी रहे थे, मना कर रहे थे, नहीं हुए। फिर कहते हैं 1 साल गुजरा तो मेरिट पर वो फिर जुडिशरी में आ गए और किसी ने इनमें से मेरी सिफारिश नहीं की थी, मुझे जज नवाज शरीफ हुकूमत ने नहीं बनाया था, मैं मेरिट पर बना और उसके बाद मैंने इनसे बिल्कुल कोई राबता नहीं रखा और इसीलिए ये सेक्रेटरी लॉ थे। अब इसको पनामा से जोड़ें कि इस कदर ये लॉ के मामले में उसका बड़ा सही चले उस वक्त कि इन्होंने पनामा जैसे बड़े केस से खुद को चीफ जस्टिस होके अलहदा रखा क्योंकि ये कुछ साल पहले सेक्रेटरी लॉ उन्हीं की हुकूमत में रहे थे। तो ये जब इस तरह की बात होगी तो वो पूरी उन्होंने ट्रांसपेरेंट उसको करने की कोशिश की। अच्छा, ये तो हो गया। अब आ जाए आगे। ये भी उनसे बात हुई PKLI जो लाहौर में एक हॉस्पिटल, बड़ा शोर मचता है उसका, तो PKLI का उन्होंने बताया कि वो 34 अरब का मंसूबा था और ज़मीन हुकूमत की, पैसा जो लग रहा है वो हम अवाम के टैक्सों का, वो भी हुकूमत का, और दे आप किसी और को दे हैं, तो फिर उसको कैसे ना रोकते। अच्छा, फिर भी काम भी हो रहा है, ऐसे ही जो है वो किया जाती, तनकीद की जाती है, रुक गया उसका, वो कहते हैं सब कुछ अभी भी हो रहा है। उन्होंने फिर बताया कि उसमें एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मेरा भाई कोई डॉक्टर और उसका कोई ताल्लुक था। उन्होंने कहा वो तो मेडिसिन के डॉक्टर हैं, उनका किडनी और इनसे कोई ताल्लुक दूर दूर नहीं बनता, मैं भाई के लिए कैसे वो उसका करना था। और उसमें ये उन्होंने इंकशाफ किया कि मैंने फोरेंसिक ऑडिट जो करवाया था उसमें गपले थे, गपले निकले थे। अब इसी को जोड़ें आप, एक और मामला उसी हुकूमत का, पाकिस्तान रेलवे का, ख्वाजा साद रफीक उस वक्त वजीर थे, वो बड़ी मशहूर एक समात हुई जब उन्होंने कहा कि लोहे के चने और वो लेकर आए, वो इस तरह की बातें। तो ये आप देखें बड़ी बात है कि साकिब निसार साहब ने बताया कि रेलवे के मामलात क्लियर थे। ख्वाजा साद रफीक के लिए इससे बड़ी क्लियरेंस नहीं हो सकती कि ख्वाजा साद रफीक को साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने ये कहा कि वो उनके मामलात क्लियर थे, इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। अब इसको अगर PKLI से जोड़ें तो साफ समझ आती है कि जहां गलत था, गलत समझा, उन्होंने रोका, जहां सही था वही हुकूमत थी, और बल्कि वो बड़े वोकल थे, लोहे के चने की बातें भी हो रही थी, लेकिन उनको अगर ऑडिट सही हुआ, सही निकले तो क्लियर किया, ख्वाजा साहब क्लियर हुए। अच्छा, अब एक और बात PKLI की याद आई जो उन्होंने डिस्कस भी की जराए से। उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स का उन पे तनकीद होती है कि वो डॉक्टर से इस बाहर से आए, वो इतने वो लेते थे उधर से इधर। उन्होंने कहा बहुत सारे ऐसे हमारे मुल्क में डॉक्टर्स हैं
جو باہر سے لاکھوں کروڑوں چھوڑ کے ادھر آتے ہیں خدمت کرتے ہیں وہ اکیلے وہی ڈاکٹر سعید تو نہیں تھے, اور ان کو آپ 15 کیا جو بھی باہر سے ایسے آتا ہے چھوڑ کے تو وہ کیا 15 لاکھ ادھر ماہانہ لے رہا ہے. دوسرا انہوں نے مثال دی ڈی جی فورینزک ایجنسی جو ایک بہت بڑا نام ہے, ڈاکٹر اشرف طاہر, واقعی انہوں نے بڑی خدمت کر رہے ہیں ملک کی, وہ بھی لاکھوں کروڑوں ڈالر امریکہ میں ان کی زبردست فورینزک ایجنسی وہ چھوڑ کر ادھر آئے ہیں. انہوں نے بتایا کیا کبھی ڈی جی فورینزک ڈاکٹر اشرف طاہر پہ کوئی بات اٹھی ہے, کبھی سوال اٹھا, کیا کبھی ان کے بارے میں انہوں نے ان کی موجودگی میں, آپ کو یاد ہے کہ قصور کا بہت بڑا کیس بھی ہوا تھا, اس وقت ثاقب نثار ہی چیف جسٹس تھے, تو ڈاکٹر اشرف طاہر جو تھے ڈی جی فورینزک انہوں نے ہی وہ زینب کیس حل کیا تھا. تو کہتے ہیں کیا ان کے متعلق ان کا جو پرکس پریولیج جو بھی ہیں کبھی بات ہوئی, وہ بھی بہت سارا چھوڑ کے آئے, تو یہ بھی ان کی تنقید وہ کہتے ہیں کہ غلط ہے. ایک اور اہم بات انہوں نے بتائی کہ جب ان سے پوچھا کہ آپ سے رابطے خفیہ ہوتے تھے تو انہوں نے کہا کہ کسی کی جرت نہیں تھی میرے سے رابطہ کرتا اور نہ اب کوئی کر سکتا ہے. آپ ایک جج جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان سے پوچھ لیں کیا کبھی ان سے کسی کی سفارش کی, کیا کبھی کہا اس کے خلاف اس کے حق میں ہو جاؤ, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اسی لیے اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہیں وہ انہوں نے نوٹس بھی لیا اور وہ بڑا ٹھیک جا رہے ہیں کیونکہ میرا دامن صاف ہے. ایک بات انہوں نے کی اور وہ غالباً جو آڈیو آ جاتی ہے اب وہ کچھ مسلم لیگ نون بتاتی ہے اور بھی کچھ ہیں ایسی چیزیں ہیں ویڈیوز آ جائے گی اس طرح. تو انہوں نے کہا کہ میرا ضمیر مطمئن ہے, ہاں دانستہ کچھ نہیں, غلطی انسان سے ہوتی ہے, غلطی ہو سکتی ہے, فیصلوں میں بھی ہو جاتی ہے, لیکن دانستہ کہیں بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا, اور اسی لیے ان کا کہنا ہے کہ ان کی غیب سے مدد بھی ہوتی ہے. اگر کوئی ان کے خلاف ایسا چیزیں سامنے وہ سکینڈلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کا اگلے ہی دن یا کچھ ہی دیر بعد خود بخود وہ الٹ ہو جاتی ہے. تو اس کا وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی انسان سے ہوتی ہے, ہوئی بھی ہے, تو وہ دانستہ نہیں تھی اور جان بوجھ کے نہیں کی. اور اس کی پھر مثال انہوں نے یہ بھی دی کہ ہاں سب بہت اہم بات, میں اس لیے آپ کہہ رہا تھا بھول رہا تھا, بلکہ اس کو نمبر 1 کر لیتے ہیں. جی جسٹس شوکت صدیقی والا معاملہ, جی ہاں, جو ابھی حال میں چل بھی رہا ہے کیس, ٹھیک ہے. جی وہ جب ان پہ ریفرنس ہوا 2 معاملات میں, اس وقت بھی ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے, تو انہوں نے انکشاف کیا کہ 2 دفعہ جسٹس شوکت صدیقی نے ان سے رابطہ کیا, ملنے کی کوشش کی. کہتے ہیں میں نے ڈیلیبریٹلی نہیں ملا, مجھے پتا تھا یہ کس لیے ملنا چاہ رہے ہیں, اور اگر یہ میں ملتا یا کوئی تو وہ بھی آج سکینڈل بنا ہونا تھا, اور ان کو بھی مجھ سے رابطہ نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ ان کا معاملہ ہمارے پاس تھا, سپریم جوڈیشل کونسل میں تھا. ان کو مس کنڈکٹ کی وجہ سے 2 دفعہ, ایک تو انہوں نے جو سپیچ کی اور دوسرا جو ان کے کچھ اور معاملات تھے, دونوں ریفرنس تھے, اور ہم نے پورا اتفاق رائے سے اس کا کنسنسس سے فیصلہ کیا تھا اور ان کو نااہل کیا گیا. لیکن یہ اہم بات ہے, آج تک کسی کو نہیں پتا کہ اس وقت جسٹس ریٹائر شوکت صدیقی نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار سے اس وقت رابطہ کیا جب ان کے دونوں ریفرنس پر فیصلہ ہونا تھا, اور وہ رابطہ اسی لیے تھا کہ کوئی کچھ معاملہ کوئی معافی تلافی یا کچھ ہو جائے. تو یہ ان کو پتا تھا کیونکہ یہ بہت سارے معاملات سے گزر کر یہاں تک پہنچے تھے, سیکٹری لاء رہے, پھر ہائی کورٹ, پھر سپریم کورٹ, پھر چیف جسٹس, تو انہیں یہ چیزوں کا پتہ تھا. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی ایسی نہ کسی سے ملاقات کی, نہ کوئی ایسی بات ہوئی, میرا دامن صاف ہے, ضمیر مطمئن ہے, غلطی ہو سکتی ہے لیکن دانستہ نہیں ہے. تو ٹوٹل یہ بنے کوئی 10 معاملات, ان میں آپ خود نمبر 1 2 کر لیں, میرے لیے مشکل ہے. کبھی پاناما کیس نمبر 1 ہو جاتا ہے ان کے انکشافات میں, کبھی عمران خان کا معاملہ آ جاتا ہے, کبھی جسٹس شوکت صدیقی آ جاتے ہیں, پھر وہ جو سیکٹری لاء جب تھے وہ بھی جسٹس سجاد علی شاہ والا بہت بڑا معاملہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب وہ میں کتاب لکھوں گا اور بتاؤں گا کہ سازش کیسے کی گئی ان کے خلاف تو سب کچھ اڑ جائے گا, تو یہ ایکسپوز ہوں گے. پھر پی کے ایل آئی کا بھی آپ اس کو بے شک ریلوے کا معاملہ, خواجہ سعد رفیق
ان کے لیے ایک بڑی خبر ہے کہ وہ کلیئر ہوئے. انہوں نے واقعی محنت بھی کی, ہم نے خود بھی دیکھا. اچھا ایک اور معاملہ آخری یہ کہ یہ آپ کو پتہ ہے سو موٹو بڑے دورے بڑے کرتے تھے, خاص طور پہ لاہور میں عید والے دن بھی, اتوار چھٹی والے دن بھی یہ وزٹ کریں. انہوں نے کہا میرے پاس جو لوگ, میں سمجھتا ہوں کہ مجھے انہی لوگوں کی دعائیں لگ رہی ہیں اور دعائیں ہیں کہ جو جس کی خدمت کر دیا اس وقت, جو غریب آدمی جو رو کے آتے تھے, جن کی کوئی سنتا نہیں تھا, اور منٹس کے اندر جو ہے ان کے فیصلے. بلکہ آپ دیکھیں کہ حمزہ شہباز کا بھی ایک معاملہ جو تھا, ایک ان کے لیے سکینڈل بنا ہوا تھا, وہ بھی انہوں نے ہی حل کروایا تھا, عائشہ احد والا. تو آج تک وہ کسی کو اس کا پتہ بھی نہیں اور بعد میں کوئی شور بھی نہیں مچا. تو اسی طرح ہر ایک کا معاملہ میں کرتا تھا, وہ مجھے دعائیں لگیں. اور وزٹ کا انہوں نے کہا کہ ہیلتھ پہ میرا خاص طور پہ تھا, کیونکہ جتنا ظلم ہیلتھ میں ہو رہا ہے, جو اتنے پرائیویٹ ہاسپٹل جو لوگوں کو امیر سے غریب اور جو مڈل کلاس ہے اس کا تو بالکل اڑا دیتے ہیں, اور سرکاری ہاسپٹلس کا کوئی حال ہی نہیں ہے. وہ میں کوشش پوری کی کہ اس کو بہتر کر سکوں, جس حد تک بھی ہوا. یہ میرا بالکل سب سے زیادہ ہوتا تھا کہ ہیلتھ. لیکن پھر وہی بات, یہ کسی کو نیچا دکھانا یا کسی کے اس طرح خلاف نہیں تھا جو کہ مسلم لیگ نون کی حکومت اس وقت سمجھتی تھی. وہ میرٹ پہ وہ کرتے رہے ہیں. لگتا یہ ہے کہ ان کا ذہن میں یہی تھا کہ کیونکہ ظاہر ایک مدت ہے, اس مدت تک انہوں نے رہنا تھا, تو ٹائم کم اور کام زیادہ کیا. چھٹی والے دن بھی رات کو بھی بیٹھے اور لوگوں کی خدمت کی اور ان سے انصاف کیا. اب دوبارہ ایک بات کر کے پھر آپ جتنے مرضی سوال کریں. وہ یہ ہے کہ جو معاملہ ایک رانا شمیم صاحب والا ہے, وہ اس میں جو دو بڑے اہم فیصلے ہیں نا, اس میں سارے راز ہیں. کہ ایک پرائیویٹ ایئر لائن کا معاملہ, بالکل وہ ان کا اختیار, سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں آپ نے کیسے فیصلہ دے دیا, پرسنل تھا, پرسنل ایجنڈے ہوں گے. پھر اسی طرح دوسری طرف آپ دیکھیں جو ٹورزم والا, ان کی زمین کسی اور کو دینے کا کہہ دیا, اور وہ آئے پھر انہوں نے کہا بھائی آپ تو سو موٹا لے بھی نہیں سکتے, آپ نے کیسے کر دیا. تو جب اس طرح کے فیصلے ہوں گے تو کسی حد تک وہ یہ کہہ بھی سکتے ہیں کہ آپ نے میری ایکسٹینشن نہیں ہونے دی. بالکل انہوں نے اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہونے دی کہ انہوں نے انصاف سے فیصلے کیے. ہاں ان کا اختیار نہیں تھا آپ کی ایکسٹینشن کا, لیکن یہ ان کا اختیار بھی تھا, ان کے منصب کا یہ تھا کہ وہ انصاف کریں جو بھی ان کے پاس آئے. تو ان کے پاس جب آپ کے فیصلے آئے تو انہوں نے ان کو بالکل سیٹ اسائڈ کیا, کالعدم کیا, غیر آئینی غیر قانونی قرار دیا. جی یعنی بلا واسطہ جو ہے وہ فیصلے اثر انداز ہوئے ان کی ایکسٹینشن کے حوالے سے. ٹھیک ہے نعیم اشرف بٹ صاحب, آپ نے بڑے اہم انکشافات جو ہیں ہمارے ناظرین کے سامنے آپ لے کر آئے ہیں, اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے حوالے سے یہ تہلکہ خیز گفتگو ہے. اہم جو معاملات ہیں اس میں پاناما کیس سب سے آگے ہے. اس کے حوالے سے یہ کہنا ہے ثاقب نثار صاحب کا کہ چونکہ وہ اس سے پہلے دوسری بار جو وزارت عظمیٰ تھی نواز شریف کی, اس میں وفاقی سیکرٹری قانون بھی رہے تھے, تو اس لیے خود ہی میں دور رہا پاناما کیس سے تاکہ شفافیت رہے, اور میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. دانستہ طور پر کچھ ہو سکتا ہے لیکن دانستہ طور پر میں نے کوئی غلطی نہیں کی, میرا ضمیر مطمئن ہے. اور مانیٹرنگ جج کا جو مقصد ہے وہ شفافیت تھا, کیونکہ خود مسلم لیگ نواز یعنی مسلم لیگ نواز کی خلاف یہ کیس تھا, نواز شریف کے خلاف کیس تھا, تو ملزمان کی حکومت تھی, اس لیے مانیٹرنگ جج لگایا گیا تاکہ شفافیت برقرار رہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ کوئی کیس شریف خاندان کے خلاف نہیں سنا. اس سے بھی وہ جوڑتے ہیں معاملہ, چونکہ وہ رہ چکے تھے وفاقی سیکرٹری قانون, تو اسی وجہ سے کوئی کیس نہیں سنا تاکہ جانبداری کا یا غیر جانبداری جو ہے وہ برقرار رہے. اس کے علاوہ جو اہم معاملہ ہے عمران خان کے 2 کیسز کا, وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس لیے سنے کہ باقی جو ججز ہیں وہ پاناما کیس سن رہے تھے, تو اس لیے اس کیس کو دیکھا. فارن فنڈنگ جو الیکشن کمیشن کا کیس ہے, مگر دوسرا کیس میں نے دیکھا. اور انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کرکٹ کھیلتا تھا, اس کی کمائی سے باہر فلیٹ خریدا گیا تھا. جمائمہ جو ان کی سابق اہلیہ ہیں انہوں نے رقم دی, رسیدیں بھی اس حوالے سے آ گئی, تو یہ کیس میں نے اس حوالے سے فیصلہ دیا. جبکہ ایک اور اہم معاملہ جو آج کل بھی خبروں میں ہے وہ ہے جسٹس شوکت صدیقی کے ریفرنس کا, اور ان کی جو ہٹایا گیا ان کو, اس کے بارے میں ان کا ایک انکشاف سامنے آیا ہے ثاقب نثار صاحب کا کہ 2 مرتبہ ریفرنس کے بعد شوکت صدیقی نے
मुझसे राब्ता किया और मुझे चूंकि ये मालूम था कि किस लिए मिलना चाह रहे हैं, रेफरेंस के हवाले से मिलना चाह रहे हैं, तो मैंने उनसे मुलाकात से एतराज़ बरता और मैंने उनसे मुलाकात नहीं की। 2 बार मिसकंडक्ट किया है शौकत सिद्दीकी ने, इसलिए उन्हें नाअहल किया गया। इसके अलावा एक और अहम मामला 1997 में जो सुप्रीम कोर्ट पर हमला भी किया गया था मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से, जस्टिस सज्जाद अली शाह के हवाले से उन्होंने ये कहा है कि मेरे पास सबूत मौजूद हैं, जो किया गया उनके साथ, किस तरह साजिश की गई, किस तरह हटाया गया, ये सारे सबूत मेरे पास हैं। लेकिन जब मैं इस पर किताब लिखूंगा इस मामले पर, तो ही असल चेहरे सामने आएंगे। सब कुछ उसमें मैं तहरीर करूंगा, जितना कुछ किया गया, साजिश की गई, उसके सबूत मेरे पास मौजूद हैं।